نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ ملک شام جاتے تھے اور آپ اس سے تجارت فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تجارت میں آپ کی شرافت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت اور آپ کے اس میں نہایت عمدہ انداز سے کاروبار کرنے کے معاملات کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے سنا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ طلب ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، آپ کا حسن عمل، آپ کی تجارت کے اندر عمدگی اور امانت و دیانت یہ اس قدر اعلیٰ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تو ظاہری مال کے اعتبار سے اتنے غنی نہیں تھے، قلب کے اعتبار سے دائماً غنی اور مستغنی، لیکن ظاہری مال کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غنی نہیں تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاجر، تجارت کرنے والی خاتون، ایک مالدار اور ایک صاحب غنا تھی، لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار نے اور آپ کے پورے اس عمل نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے نکاح کا، اور اس کے بعد پھر یہ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور یوں جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بذات خود اپنے اندر کتنی چیزیں رکھتا ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا، اس نکاح کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار پر، اور یہی ہمارے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کی بنیاد یا تو شہرت اور یا مال کو رکھ دیا گیا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں اور دینداری کو اور کردار کو اور اچھے اخلاق کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ بعد میں پچھتاتے۔ تو لہذا پہلا سبق تو یہی ہے کہ نکاح کے اہم معاملے میں سب سے جو مقدم چیز ہوتی ہے وہ کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا حسن عمل ہوتا ہے، خواہ وہ لڑکی کی طرف سے دیکھا جائے یا وہ لڑکے کی طرف سے دیکھا جائے، دونوں اعتبار سے یہی بات کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر مبارک کا یہ فرق موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بہترین انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سلوک فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتے کے معاملے میں اگرچہ عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے بنیادی یا بہت ضروری چیز نہیں، بلکہ اصل چیز اس کے اندر سمجھ بوجھ اور اخلاق اور ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ہوتی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر چلے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا حسن سلوک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسا تھا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کو جاننے والا شاید ہی کوئی دوسرا فرد ہو، کیونکہ سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ گفتگو اور زندگی کا سب سے زیادہ حصہ، اور خاص طور پہ جو ہے وہ ایک یوں کہہ لے کہ جس قدر اتصال اور قرب بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ اب اس پورے کے پورے اب اس جو ہے وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال تھا اور کیا رائے تھی۔ تو اعلان نبوت کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے اور آ کر فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر رعب کی کیفیت طاری ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اعلیٰ وصف کو بیان فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ میں یہ کمال ہے، آپ بیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، آپ محتاجوں اور ناداروں کی اس طرح دستگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی ایسی فرماتے ہیں،
یعنی آپ کے اس پورے کردار کی گواہی، یعنی 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 15 سال کا یہ ڈیوریشن، اور اس 15 سال کے پورے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی، تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ اور اپنے گھر میں تھا کہ جس میں آپ کی زوجہ بھی آپ کے حق میں اس طرح گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خیال کرتے تھے کہ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے جو آپ کی سہیلیاں تھیں، جو آپ کی رشتہ دار خواتین تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تحائف بھیجا کرتے تھے، یعنی اس تعلق کا خیال کرنا بعد از وصال بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کشادہ دلی، عالی ظرفی اور بلند حوصلگی اور حسن عمل کا ایک خوبصورت شاہکار۔